أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جیسا کہ پچھلے جمعہ کو ہم لوگوں نے سنا تھا کہ نبوت کے 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا: فاصدع بما تؤمر. تم کو جو حکم دیا گیا ہے اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو. یعنی اب علی الاعلان دین کی محنت کرو، علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، اب علی الاعلان کام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر سب کو جمع کیا، اعلان کیا، لوگوں کو ڈرایا، تو لوگوں نے مخالفت کی. ابو لہب نے، سورہ تبت یدا نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی، ان کو ایک وقت طلاق دے دی گئی. اور مشرکین مکہ مسلمانوں کو تکالیفیں پہنچانے میں اور مسلمانوں کو ستانے میں کسی طرح سے گریز نہیں کرنے لگے. اب تک تو مسلمانوں کا صرف مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کا استہزاء کیا جاتا تھا، مگر اب 3 سال کے بعد مسلمانوں کو علی الاعلان ان کی مخالفت کی جانے لگی، مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، مارا جانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کے قریب ہی ایک صحابی سے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر کو اپنے لیے ایک درس گاہ بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ بنا دیا کہ جس کو کہیں پر اگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کسی کو بھی ملنا ہوتا وہ دار ارقم میں آ جاتا، اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دین سکھایا کرتے تھے. اللہ کی طرف سے آنے والی قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے، دین کے جو احکام تھے وہ بتلاتے تھے. اور آہستہ آہستہ دار ارقم میں مسلمانوں کی جماعت بڑھنے لگی. مشرکین مکہ نے یہ کیا کہ جو کمزور مسلمان تھے ان کو ستانے لگے، لیکن پھر ان کی ہمت بڑھی تو جو با اثر مسلمان تھے ان پر بھی ظلم ہونے لگا، ان کو بھی ستایا جانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکالیف دی جانے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ ابن ابی معیط نے آپ کے گردن مبارک میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکلنے لگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے کے لیے آگے بڑھے تو مشرکین مکہ نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مارنے لگے. پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، حرم شریف میں. ابو جہل نے لوگوں کو اکسایا، کہا کہ فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے. تو عقبہ ابن ابی معیط دوڑا ہوا گیا
اونٹ کی اوجھڑی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر اس نے رکھ دی، جس سے آپ کا اٹھنا مشکل ہو گیا، ہلنا ڈلنا مشکل ہو گیا۔ آپ کے صاف ستھرے جو کپڑے تھے وہ سارے کے سارے خراب ہو گئے۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی ہوئی آئی، انہوں نے اس اوجھڑی کو ہٹایا، آپ کے کپڑوں کو صاف کیا، اور مشرکین کو برا بھلا کہنے لگی۔ تو اس طریقے سے مشرکین مکہ مسلمانوں کو ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، تکلیفیں دینے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، آپ کے راستے میں گندگی ڈالنے لگے، آپ کے بدن پہ کچرا پھینکنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے باوجود پورے عزم اور استقلال کے ساتھ جب اپنے کام میں مشغول رہے تو مشرکین مکہ نے مشورہ کیا اور عتبہ ابن ربیعہ کو اپنا متکلم بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سمجھاؤ۔ عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھتیجے، تمہاری حرکتوں سے مکے والے پریشان ہو چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم بتاؤ، ہم تمہارا مقصد پورا کریں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم مکے کے سب سے مالدار آدمی بن جاؤ تو ہم مکے کے سارے خزانے لا کر تم کو دے دیں گے، تم مکے کے سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح ہو جائے تو ہم عرب کی ساری خوبصورت لڑکیاں لا کر تمہاری خدمت میں دے دیں گے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تم کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں تو ہم سارے عرب کے قبائل کے سرداروں کو جمع کر کے متفقہ رائے سے تم کو سب کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے کہا بولو تم کیا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، کہا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ عَادٍ وَثَمُودَ۔ یہ آیت جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، عتبہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بھتیجے، اللہ کے واسطے ایسا مت کہو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بولو، اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتے ہیں تو ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ بولو کہ میں تم کو عاد اور سمود کے جیسی ہلاکت سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو جیسے عاد اور سمود تباہ اور برباد اور ہلاک ہو گئے تھے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بھی ویسی ہلاکت آنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ تو عتبہ وہ اس چیز کو سمجھتا تھا، اس نے آپ کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ بھتیجے ایسا مت کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور عتبہ اٹھ کے وہاں سے مشرکین مکہ کے پاس واپس آ گیا۔ اب یہاں پہ ساری جماعت انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں عتبہ کیا پیغام لے کر آتا ہے۔ عتبہ واپس گیا، سب لوگ متفکر تھے سننے کے لیے کہ عتبہ کا پیغام کیا ہے۔ عتبہ نے کہا لوگوں، میری یہ رائے ہے کہ تم محمد ابن عبداللہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو جیسے وہ جس حال میں ہے ان کو اسی حال میں تم چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا آخر بات کیا ہوئی؟ آخر بات کیا ہوئی جس کی وجہ سے تمہارا نظریہ بدل گیا؟ عتبہ کہنے لگا دیکھو، دو باتوں میں سے ایک بات ہوں گی، اگر یہ پورے عرب پر حاوی ہو گئے اور ساری سلطنتیں اور بادشاہتیں ان کو مل گئی
تو یہ تمہارے لیے خوشی کی بات ہوں گی، اس لیے کہ یہ تمہارے خاندان کے فرد ہے۔ قریش کی جیت ہوں گی، تمہاری جیت ہوں گی، تمہارے لیے فخر کی بات ہوں گی۔ اور اگر مان لو یہ ہار جاتے ہیں یا ہلاک ہو جاتے ہیں تو پھر بھی تمہارے لیے خوشی کی بات ہے کہ تمہارا دشمن جس کی تم مخالفت کر رہے ہو وہ سستے میں چھوٹ گیا۔ وہ سارے لوگ جو مشورے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ پر جادو کر دیا، اس پر تو جادو کا اثر ہو گیا، یہ گیا تھا ہماری بات کرنے کے لیے مگر واپس آ کے یہ ان کی بات کر رہا۔ مشرکین مکہ نے پھر مشورہ کیا اور اس میں یہ طے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے جو چچا ہے حضرت ابو طالب ان کو سمجھایا جائے، ان سے بات کی جائے، وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں گے تو شاید اس سے کچھ فرق پڑے گا۔ اب مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے مل کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے یہی کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے اور اس نے جو امت میں یہ فتنہ پیدا کر دیا ہے وہ اس سے باز آ جائے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے کی بھی تم لوگ مخالفت کر رہے ہو، اسے ستا رہے ہو، تکالیف پہنچا رہے ہو، مجھے تم سے بھی یہ شکایت ہے کہ تم اپنی تکالیف ختم کر دو۔ وہ لوگ وہاں سے چلے آئے مگر خاموش نہیں بیٹھے، پھر دوسرے دن مشورہ کر کے اور بڑے بڑے جو سردار تھے عتبہ، ربیعہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، ولید، ابو البختری، یہ پوری جماعت مل کے دوبارہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں پہنچی۔ ان لوگوں نے کہا ہم تمہارے سامنے تمہارے بھتیجے کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، حضرت ابو طالب بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے لوگوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو، تم اپنا مدعا ہمارے سامنے رکھو، یہ قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے سامنے تم اپنی بات رکھو، تم چاہتے کیا ہو، تم جو چاہتے ہو تم کو وہ ملے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سارے عرب کے خزانے تم کو مل جائے تو ہم عرب کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ کسی عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیا جائے تو ہم وہ لڑکی تم کو دے دیں گے۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ سارا عرب مل کے تم کو اپنا بادشاہ بنا لے تو ہم وہ بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں کہ سارے قبیلوں کو جمع کریں گے اور تمام قبائل جو ہیں وہ متفقہ طور پہ تم کو اپنا امیر، اپنا سردار مان لیں گے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے لوگوں کے سامنے پھر اپنا پیغام پیش کیا اور کہا کہ دیکھو میں وہی چاہتا ہوں جو میں پہلے دن چاہتا تھا کہ تم سب لوگ کفر کی گندگی سے نکل جاؤ اور اللہ کے ایک ہونے کو مان لو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ تم کو کامیاب کر دے گا۔ ان لوگوں نے کہا ہم کیسے تمہاری بات کو تسلیم کر لیں، تمہارے پاس اللہ کی کوئی نشانی ہے، کوئی معجزہ ہے؟ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو تو عرب کے یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ پورے عرب میں جو پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دو، سارے ریگستان کو گلے گلزار بنا دو، مطلب اس کو ایک خوبصورت باغ بنا دو، ہرا بھرا بنا دو، سبز سرسبز و شاداب بنا دو سارے ریگستان کو، اور عرب کے ہمارے جتنے پرانے سردار مر چکے ہیں ان کو زندہ کر دو، ان میں خاص طور سے قصی ابن کلاب کو ضرور زندہ کرنا۔ اگر وہ زندہ ہونے کے بعد یہ بات کہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، ہم سارے لوگ بھی تم کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ سارے بیکار کام کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا،
یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینا، وہ میرا کام ہے، یہ میرا کام نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایسا کہا، اس کے بعد وہ ساری جماعت ابو جہل اور اس کے جو ساتھی تھے ولید، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، امیہ بن خلف، ابو البختری، حضرت ابو طالب کو گالیاں دے کر اور برا بھلا کہہ کر اور یہ کہہ کر کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، وہاں سے سب روانہ ہو گئے. اب اکیلے میں حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، دیکھیے عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں جو تجھے سمجھانے کے لیے آئے تھے، تو کیوں ان کے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ اگر تو اسی طریقے سے ان کے بتوں کو برا بھلا کہے گا تو پھر میں بھی تیری حمایت چھوڑ دوں گا. اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا ایک وزن تھا مکے کے اندر. مکے کے کچھ سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ضرور تھے، مگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتے تھے. وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم جس کے سردار حضرت ابو طالب ہے، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے، اور وہ کوئی معمولی قبیلہ نہیں ہے. اس میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر جیسے لوگ ہیں جن کو عرب کے بڑے پہلوانوں میں شمار کیا جاتا تھا. وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت ابو طالب تھے، ان کے بچے تھے، حضرت جعفر ہے، حضرت عقیل ہے، حضرت علی ہے. پورا ایک قبیلہ تھا، خاندان تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو سارے مکے والے جن سے قرض لیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کا قبیلہ تھا. عرب والے ڈرتے تھے حضرت ابو طالب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ضرور تھے مگر آپ کو قتل نہیں کر سکتے تھے ان کی وجہ سے. مگر جب انہوں نے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ بھتیجے میں تیری حمایت سے اپنا ہاتھ کھینچ لوں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، اگر میرے سیدھے ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنی دعوت جاری رکھوں گا، میں پتے پشت نہیں ہٹوں گا، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. میری جان جانا تو دور کی بات ہے، اگر عرب والے میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور چاند بھی رکھ دیں دائیں ہاتھ میں تو بھی میں اپنی دعوت چھوڑنے والا نہیں. جب حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو حضرت ابو طالب کو ایک دم سے جھٹکا لگا، وہ بھی رونے لگے. اور حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے تو اپنا کام جاری رکھنا، میں جب تک زندہ رہوں گا تیری حمایت کروں گا. میں اس لیے تجھے سمجھا رہا تھا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ دم خم نہیں ہے کہ میں ان مشرکین مکہ کا مقابلہ کر سکوں. لیکن اگر وہ تیرے مقابلے پر آتے ہیں تو میں کہاں سے ان کا مقابلہ کر سکوں گا، اس لیے میں نے تجھ سے ایسا کہا تھا. مگر تو اپنا کام جاری رکھنا، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں تیری مدد کرتا رہوں گا. اب مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں اور پریشانیاں بڑھ چکی تھی. دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگوں کو ہجرت کی اجازت دی جاتی، تم اگر چاہو تو مکہ سے باہر نکل کے کسی ایسے ملک میں جہاں پر مسلمانوں کے لیے امن و امان ہو، وہاں پر مسلمان سکون و اطمینان سے رہ سکتے ہیں، ایسے ملک میں مسلمان یہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی تو سب سے پہلی جماعت جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، یہ حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دین کی خاطر پہلی ہجرت تھی.
سب سے پہلا سفر تھا یہ، سب سے پہلا وہ قافلہ تھا جو دین کی محنت کے لیے اپنی بستی چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہا تھا۔ اس میں کتنے لوگ تھے؟ 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے وہ بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو 6 نمبر پر مسلمان ہوئے تھے، اور ایک اور حضرت عثمان ہے، ان کا نام عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بھی تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن مظعون، اور 2 صحابی اور تھے، ایک کا نام تھا ہلال اور دوسرے ایک صحابی تھے۔ یہ ٹوٹل 12 مردوں اور 4 عورتوں کی جماعت مکہ مکرمہ سے نکل کر جدہ پہنچی۔ جیسے ہی یہ لوگ جدہ پہنچے تو پانی کا جہاز ریڈی تھا، جہاز میں بیٹھ کے یہ لوگ ادھر سائڈ میں حبشہ چلے گئے، اس لیے کہ سعودی عربیہ اور افریقہ کے بیچ میں سمندر کی ایک خلیج ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد میں جدہ سے سمجھو وہ سمندر کی خلیج سے ادھر چلے گئے تو افریقہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے خیال سے مشکل سے وہ کچھ 60-70 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر کا پانی کی جو خلیج ہے، جو گلف ہے، بس اس کو پار کرنے کے بعد میں ادھر افریقہ ہے، حبشہ ہے۔ مسلمان اس طرف چلے گئے حبشہ میں۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا تو ان کے بڑے بڑے سردار اپنے گھوڑے لے کر، اونٹ لے کر مسلمانوں کو روکنے کے ارادے سے جدہ پہنچے، مگر یہ لوگ جب تک وہاں پہنچتے مسلمانوں کا جہاز نکل چکا تھا اور مسلمان صحیح سالم وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ اب جو بھی مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم سے پریشان ہو جاتا وہ مکہ سے حبشہ کی ہجرت کرتا تھا۔ کرتے 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 حبشہ میں 83 مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی۔ 83 لوگ وہاں پر مسلمان ایسے تھے جو 83 وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ مشرکین مکہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم جن مسلمانوں کو مکہ میں ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو یہ مسلمان حبشہ جا کر اطمینان، سکون اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حبشہ کو ہمارے زمانے میں ایتھوپیا کہتے ہیں، اس کو پہلے زمانے میں حبشہ کہتے تھے، آج اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی حبشہ جائیں گے، وہاں کے بادشاہ سے بات کریں گے اور ان مسلمانوں کو واپس مکے میں لے کر آئیں گے۔ مشرکین مکہ نے مشورے سے 2 لوگوں کو، حضرت عمرو ابن عاص کو اور دوسرے ولید ابن مغیرہ، یہ 2 لوگوں کو حبشہ کی طرف روانہ کیا ایک جماعت کے ساتھ، اور کہا کہ تم ان کو واپس لے کر آؤ۔ یہ لوگ حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے، بہت سارے تحفے، ہدیے بادشاہ کے لیے، اس کے درباریوں کے لیے، اس کے وزیروں کے لیے لے کر بادشاہ کی خدمت میں ہدیے تحفے پیش کیے گئے، وزیروں کی خدمت میں بھی پیش کیے گئے، تاکہ ہم جو بات کہنے آئے ہیں، انہوں نے وزیروں سے کہا کہ تم ہماری ہاں میں ہاں ملانا، تاکہ ہم کو ہمارے لوگوں کو واپس لے جانے میں آسانی رہے گی۔ بادشاہ سلامت نے مسلمانوں کو بٹھایا، یہ جو مسلمانوں کو لانے کے لیے گئے ہوئے وفد جو تھا، ان لوگوں کو بٹھایا اور ان سے یہ پوچھا کہ کیسے تمہارا آنا ہوا۔ انہوں نے کہا ہماری قوم کے چند نوجوان وہ باغی ہو گئے، قوم میں انہوں نے بغاوت کر دی، قوم کے مخالف ہو گئے ہیں، اس کے لیے ان کے چچا نے، والد نے، رشتہ داروں نے ہم لوگوں کو ذمہ دار بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ اس جماعت کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں، تاکہ ہم ان کو مکہ لے جا کر ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیں۔
وہ جو عیسائی بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کا نام تھا شاہ نجاشی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات تو میں نے سن لی، لیکن میں جن لوگوں کو تم لے جانے کے لیے آئے ہو ایک بار ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ تم کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، تم جانا چاہتے یا نہیں جانا چاہتے، یا یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے۔ اور اس نے ایک وزیر کو بھیج کر مسلمانوں کو دربار میں بلانے کا حکم دیا۔ اب اس میں ایک بہت ہی عبرت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ جو عیسائی تھا، اس نے صرف ایک طرف کی بات سن کر یقین نہیں کیا، حالانکہ مکے والے اس کے لیے ہدیے تحفے لے کر گئے تھے۔ اس نے کہا نہیں، میں جب تک دونوں پکش کی بات نہیں سن لیتا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم مسلمان ہیں مگر اس کے باوجود اس معاملے میں ہمارے اندر اتنی کمزوری ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی آ کے کسی کی غیبت کرے یا کسی کی شکایت کرے اور ہم سے یہ کہے کہ فلانے نے میرے اوپر ظلم کیا یا فلانے نے ایسا کام کیا، تو ہم اس بات کی تکلیف گوارا کرنا نہیں چاہتے کہ ادھر سے بھی ہم تحقیق کر لیں کہ بھائی یہ جو بول رہا ہے صحیح ہے نہیں ہے، بلکہ ہم اندھے بہرے کی طرح سے اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ ارے اس نے تیرے اوپر ظلم کیا، وہ ایسی ہے، وہ اب جانتے اس کے بارے میں بولوں مت زیادہ، سب معلوم ہے مجھے، ہم نے اس کی بات پہ یقین کر لیا۔ اس کے لیے وہ صفت جو اس عیسائی بادشاہ میں تھی آج ہمارے ہر ایک کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی آ کر ہمارے سامنے کسی کی برائی کرے، کبھی بھی کسی کی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ہم سامنے والے سے بھی کیا نہ کر لیں، تحقیق نہ کر لیں۔ بغیر تحقیق کے یقین کرنا آدمی کو فاسق اور فاجر بنا دیتا ہے، قرآن نے کہا۔ تو بادشاہ نے یہ کہا، بولے بھائی تم لوگوں نے تو میرے لیے ہدیے لے کر آئے، تحفے لے کر آئے، تمہاری بات صحیح ہے، مگر جب تک میں مسلمانوں سے بھی نہ پوچھ لوں تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو بلایا گیا، اب مسلمان بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے مسلمانوں سے پہلے یہ سوال کیا، کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو، مکے والوں کو؟ مسلمانوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو متکلم بنایا تھا، بولے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ تم نے اپنی قوم میں بغاوت کی، انتشار پیدا کیا، فتنہ پیدا کیا، اور اپنے ملک سے بھاگ کر یہاں پر رہ رہے ہو، کیا ان کی بات صحیح ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم لوگ کفر کے اندھیروں میں، کفر کی گندگیوں میں لپٹے ہوئے تھے، پوری طرح سے اس کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، اور ہم میں کا طاقتور وہ اپنے سے کمزوروں کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیتا تھا، شراب کے عادی تھے، زنا ہمارے گھٹی میں پڑا ہوا تھا، حلال اور حرام کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ساری زندگی کفر اور شرک میں گزر رہی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے راستہ بتانے والے ایک نبی کو ہمارے درمیان میں بھیجا، اور وہ ہمارے ہی خاندان سے ہے، اس کے حسب اور نسب کو بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ہم میں کا ہی ایک آدمی ہے، اس نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، اس نے ہم کو ایک اللہ سے جوڑا، اس نے ہم کو یہ سکھایا کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، کمزوروں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور شراب کو نہیں پینا چاہیے، زنا اور برے کاموں سے دور رہنا چاہیے، اپنی خود کی بیٹیوں کو زندہ نہیں دفن کرنا چاہیے،
اور مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے، اس نے ہم کو یہ باتیں سکھائی۔ اب ہم اس کی بات کو مان رہے ہیں تو یہ لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ایک آدمی تم کو اچھا راستہ بتا رہا ہے، صحیح راستہ دکھلا رہا ہے، تم اس کے راستے پہ چل رہے ہو، تم کو اس کی پوری پوری آزادی ہے۔ اب مشرکین مکہ وہ سکتے میں آ گئے، اس لیے کہ ان کی جو پلاننگ تھی اس پہ پوری طرح سے پانی پھر گیا، مسلمان چلے گئے۔ مشرکین مکہ نے مشورہ کیا اور رات میں یہ طے کیا کہ کل ہم ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے بادشاہ ان کی جڑ ختم کر دیں گے۔ ان کو روانہ کرنا تو بات کی بات ہے، ان کو یہیں ختم کر دیں گے۔ تو ان میں سے ایک دو نے کہا نہیں نہیں ایسا کوئی کام مت کرنا، بولے نہیں نہیں اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں یعنی ایک دم گری ہوئی اور ذلیل حرکت۔ اور انہوں نے کیا حرکت کی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اس راستے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو بادشاہ کے سامنے انہوں نے بادشاہ کا جو مذہب تھا، جو اس کا جس دین کو بادشاہ مانتا تھا، عیسائی مذہب، انہوں نے اس کا سہارا لیا اور بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں بھی کچھ کمینے قسم کے جو لوگ رہتے، اگر ان کی کسی سے دشمنی ہو گئی یا ان کو کسی سے جلن ہو گیا، حسد ہو رہی ہے، اب اس کو بدنام کرنے کا ہے، اب چھوٹے موٹے فارمولوں سے جب کام نہیں چلتا تو لوگ بیچارے کے اوپر بڑے بڑے بہتان لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ پھر جھوٹے قسم کے، غلط قسم کے لوگ جو ہے کسی پہ اس پہ بہتان لگاتے ہیں یا پھر برا بھلا کہتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر دے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اور زیادہ عزت سے نوازتے ہیں۔ تو کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے جیسی مشرکین مکہ نے کی۔ جب ایک راستے سے ان کا کام نہیں بنا تو انہوں نے دوسرا فارمولہ یوز کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اب بادشاہ کے مذہب پہ بات آ گئی، کہا ان کو بلاؤ دوبارہ۔ مسلمان یہ کہتے ہیں جب ہم کو دوسری مرتبہ بادشاہ کے دربار میں بلاوے کا نیوتا ملا تو اور زیادہ ہم لوگ گھبراہٹ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں اب دوسری مرتبہ کیا بات پیش آئی جس کی وجہ سے ہم کو بلایا گیا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متکلم بنایا گیا۔ یہ ساری جماعت بادشاہ کے دربار میں پہنچی، جہاں پہ بادشاہ کے وزیر اور بادشاہ کے بڑے بڑے پادری لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے قرآن میں نازل ہوا ہے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا۔ بولے تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی اور کہا کہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس۔ اب وہ بہت لمبی چوڑی صورت ہے، 4-5 رکوع کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پوری صورت بادشاہ کے سامنے تلاوت کی۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا نقشہ کھینچا ہے، وہ کیسے پیدا ہوئے اور کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہودیوں نے الزام لگایا
اور کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی برات پیش کی، وہ ایک دم ایسی آیتیں ہیں جو انسان کو ہلا دینے والی ہے، جس کے اندر اللہ نے کہا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شيئا ولم أك بغيا، اس کے اندر جو آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم بغیر باپ کے اللہ نے ان کو حاملہ بنایا، اور جب وہ حاملہ بنی، ولادت کا وقت آیا تو وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے تھی جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب وہاں پر یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ مریم جو بیت المقدس کی صاف صفائی کا کام کرتی تھی اس کو اولاد پیدا ہوئی ہے، تو سارے یہودی مل کر گئے اور انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تو نے ایسا کیا کیا؟ نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بری عورت تھی، پھر تو نے اس بچے کو کیسے جنم دیا؟ تو حضرت مریم نے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اب تمہارے سامنے دلیل دوں گی، تم کو سمجھاؤں گی تو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جن کو پیدا ہو کر ابھی چند گھنٹے ہوئے تھے۔ وہ سارے لوگ ہنسنے لگے، یہودی کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، کیا تم ہم کو پاگل سمجھتی ہو، دیوانہ سمجھتی ہو؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچے نے پیدا ہوتے ہی بات چیت کی ہے؟ ہم یہ بچے سے کیسے بات کریں؟ جو جھولے کے اندر لیٹا ہوا ہے کیسے ہم اس سے بات کریں؟ مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، اور قرآن میں کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو درختوں کو بھی بولنا سکھا دے، پتھر بھی بولنے لگتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ تو انسان کی اولاد تھا، یہ جو معصوم بچہ تھا، جو پاک مریم کے پیٹ سے اللہ نے جن کو جنم دیا تھا، وہ کیسے بات نہیں کر سکتا تھا؟ اب اللہ نے ان کو قدرت دی بولنے پر۔ معصوم بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے، اب وہ بچہ کہہ رہا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا کہ مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کر سکتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ دنیا میں یہ واحد نبی ہے جو ماں کے پیٹ سے نبی بن کر پیدا ہوئے، ورنہ کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال سے پہلے نبوت نہیں عطا کی۔ وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، اور اس کے بعد میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات چیت جو یہود کے ساتھ میں ہوئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے اللہ نے وصیت کی نماز کے قائم کرنے کی، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی۔ یہ آیتیں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی، بادشاہ دہاڑے مار کر رونے لگا، اور جو اس کے درباری تھے، جتنے بھی علماء تھے یہود اپنے عیسائیوں کے، وہ بھی رونے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہوئے، کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کلاموں میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بارے میں یہی کہتے تھے۔ اور پھر حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ میرے ملک میں آرام سے رہو، تمہیں کوئی ستائے گا نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور اعلان کر دیا یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا ہمارے ملک میں استقبال کیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کی سازش کو انہی کے منہ پر پلٹ کر مار دیا، اور جن حرکتوں سے وہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہ رہے تھے ان کی وہی حرکتیں مسلمانوں کے عزت اور شرافت کا سبب بن گئی۔ پھر حبشہ میں مسلمانوں کی ایسی عزت بڑھ گئی کہ کسی کنویں پر اگر مسلمان پانی لینے کے لیے جاتے تو وہاں کے جو لوکل سٹیزن تھے وہ ہٹ جاتے اور مسلمانوں کو کا استقبال کرتے، نہیں آپ پہلے پانی بھرو، ہم بعد میں پانی بھریں گے۔ مسلمانوں کی عزت بڑھا دی اللہ نے وہاں کے لوگوں کے نظروں میں بھی، اور یہ بیچارے خالی ہاتھ واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ اب جب یہ خالی ہاتھ مکہ آ گئے تو گویا کہ ایسا ہوا جیسا مشرکین مکہ کے چہرے پہ بہت بڑا جوتا لگ گیا۔ اب ان کی دشمنی اور ان کے ستانے میں اور ان کے اللہ کے نبی کو پریشان کرنے میں اور صحابہ کو تکالیف دینے میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ انشاءاللہ اب اگلے جمعہ کو اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، یہ سارے واقعات سن 6 ہجری کے ہیں، سن 6 نبوی کے ہیں، مطلب نبوت ملنے کے 6 سال کے ہیں۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر کرنا اور مدینے والوں سے ملنا اور پھر مدینے کی ہجرت کرنا، یہ سب اگلے جمعہ کو بیان ہوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق۔